بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 تا آیت نمبر 82 ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا مقام رابع ہے، یعنی وہ چھوٹا مقام ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے متعلق نجات بنی اسرائیل اور غرق فرعون کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ عظیم نعمت بیان کی ہے کہ ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، اس کے لشکر سمیت، اور بنی اسرائیل کو نجات بھی دی اور انہیں کتاب کی نعمت بھی عطا کی اور من و سلویٰ کی نعمتیں بھی عطا کی۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 81 اور 82 میں جو آخری دو آیات ہیں اس حصے کے، اس میں وعید شدید سنائی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر نہ کرنے کا انجام غضب الہی ہے، اور آیت 82 میں ترغیب دی کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور عمل صالح کرے وہ ہدایت پر ہے اور اس کی مغفرت ہوگی۔ اس سلسلے میں یہ آیت نمبر 77 اس میں بنی اسرائیل کی ہجرت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید واقعات میں سے ان حصوں کو بیان کرتا ہے جو اس مقام کے سیاق و سباق سے کچھ مناسبت رکھے۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح تسلی دی ہے کہ فرعون باوجود بینات کے اور معجزات کے جب نہ مانا تو اللہ کا عذاب آیا، اور اس عذاب کی صورت کیا بنی؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ یہاں سے لے جاؤ اور ہجرت کرو۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں ہجرت بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، ان اسر بعبادی، یہ کہ رات کو لے جا میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا،
پس بنا دیجئے ان کے لیے خشک راستہ دریا میں، لا تخاف درکا ولا تخشا، اس حال میں کہ نہیں ڈریں گے آپ فرعون کے گھیر لینے سے، ان کے تعاقب سے، ولا تخشا، اور نہیں ڈریں گے آپ پانی میں ڈوب جانے سے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہجرت تھی اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کے جانا تھا، یہ اللہ کی وحی پر مبنی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں راستہ بھی بتا دیا تھا کہ کہاں اور کس راستے سے جانا ہے۔ تو دریا کے راستے پر ان کا جانا یہ اللہ کی وحی سے تھا۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات کو نکل، عصری کا مطلب رات کو نکلنا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ رات کے وقت مفسدین سارے غافل ہوں گے، اور رات کے وقت کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا، اور پوری ایک پلاننگ کے ساتھ تمہاری اس ہجرت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا۔ تو یہ ایک بڑے قافلے کا نکلنا تھا جو کہ دن میں سب کے سامنے منظم طریقے پر ممکن نہیں تھا۔ تو ان عصری میں اس تنظیم کی طرف اشارہ ہے کہ ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ پورے قافلے کو رات کے وقت نکلنے کا کہا، تاکہ اندھیرا بھی ہو اور کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ بعبادی، میرے بندوں کو لے جاؤ، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے اسرائیلی ہو یا غیر اسرائیلی ہو، لیکن جو مسلمان ہیں اور میرے خاص بندے ہیں، جو اے موسیٰ تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے جا۔ تو یہ کوئی قومی لیڈر والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں تعصب کا کوئی پہلو ہے۔ بعبادی کے لفظ میں واضح ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، اور اس حکم کے امتثال میں اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں انہوں نے تمام ہی ان لوگوں کو جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو اپنے ساتھ لیا، تاکہ وہ فرعون کے مظالم سے اور اس جگہ سے اور اس مملکت سے جہاں فرعون کے مظالم اور اختیار ہے وہاں سے نکل جائے۔ اس لیے پیچھے گزرا ہے کہ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، انہیں سزا مت دے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، فَاضْرِب کا معنی تو ہے مار، تو یہاں مارنا کس چیز کا ہے؟ لاٹھی کا۔ فَاضْرِب، مار اپنی لاٹھی۔ اور لہم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے لیے بنا دو، طریقاً ایک راستہ، فی البحر دریا میں۔ تو فَاضْرِب لَهُمْ، پس لاٹھی مار کر بنا دو ان کے لیے۔ یہ لہم جو ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ فضرب کے اندر بنانے کا مفہوم موجود ہے۔ فضرب لاٹھی سے مار، لہم ان کے لیے، یعنی بنا کر ان کے لیے راستہ۔ اس کو اصل میں عربیت میں اور علم بلاغت میں مجاز عقلی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں مارنے کا جو ذکر ہے وہ فضرب طریقاً، اگر طریقاً فضرب کا مفعول ہو جائے تو معنی تو یہ ہے کہ مار راستے کو، تو مارنا راستے کو تو نہیں تھا، مارنا تو دریا کو تھا، مار دریا کو۔ تو اصل میں تو یوں تھا کہ فضرب البحر لیصیر لہم طریقا، دریا کو مار تاکہ ان کے لیے راستہ بنے، لیکن یہاں ہے مار ان کے لیے راستہ دریا میں۔ اس لیے بعض علماء فضرب کا معنی کرتے ہیں پس بنا دیجئے ان کے لیے راستہ دریا میں، پس بنا دیجئے ان کے لیے راستہ دریا میں۔ لیکن یہ اصل میں مجاز عقلی ہے۔ مجاز عقلی کسے کہتے ہیں؟ مجاز عقلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے کی طرف نسبت جو کہ اس کا اصل
حقیقی فاعل نہ ہو، حقیقی مفعول نہ ہو۔ ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ مثلا روٹی پکاؤ، روٹی تو تب ہو کہ جب اس کو پکا لیا جائے۔ پکانا تو کسی آٹے کا ہوتا ہے، تو آٹا پکاؤ تو نہیں کہتے۔ روٹی پکاؤ جبکہ روٹی اس وقت کہ وہ بنی چکی ہوتی ہے، پھر اس کو پکانے کی دوبارہ ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن جس کا حاصل ہے وہ پھر روٹی بنتی ہے۔ تو روٹی اس کو کہنا، یہ پہلے سے اس کو روٹی کہنا ہے، یہ نسبت مجاز عقلی کہلاتی ہے۔ تو اسی طرح راستے کو مارنا تو دریا کو تھا، لیکن دریا میں پھر راستے بننے تھے، تو نسبت راستے کی طرف کر دی کہ وہ راستہ اس کا مفعول ہے، حالانکہ مفعول اصل میں وہ دریا ہے۔ یہ بلاغت کا انداز بیان ہے جو کہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ اور یبسن یہ مصدر ہے، مبالغے کا مفہوم ہے اس میں، بالکل خشک راستہ۔ جو بعض مستشرقین کہتے ہیں کہ نہیں کوئی راستہ نہیں بنا تھا، اصل میں دریا پیچھے ہٹ گیا تو ایک جگہ بچ گئی، تو بس وہ مراد ہے۔ یہاں تو ہے یبسا کہ بالکل خشک راستہ بن گیا، سوکھی سڑک۔ تو یہ فضرب اور قرآن کی دوسری آیات اور سورہ شعراء کے مضامین سے، اور وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہر موج جو ہے وہ ایک پہاڑ کا ٹکڑا بن گیا، تو ان آیات سے یہ بات بالکل صریح ہے، اور ان لوگوں کی غلطی واضح ہے جو کہتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی میں کوئی راستہ نہیں بنا۔ یہ عقل پرست اور منکرین معجزات لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ لا تخاف درکن، یہ لا تخاف اصل میں حال ہے، اس حال میں کہ آپ نہیں ڈریں گے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر نکلے اور اللہ کے حکم پہ نکلے اور سمندر کے راستے پہ ہی گئے، تو آگے سمندر اور پیچھے جب فرعونیوں کو ہوش آیا اور انہوں نے اپنا پورا قافلہ اور لشکر اور فوج ان کے پیچھے دوڑائی، تو ایک طرف فوج اور دوسری طرف سمندر۔ اب بیچ میں بنی اسرائیل گھیر لیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ پیچھے فرعون کے گھیر لینے اور پکڑنے اور تعاقب کا بھی تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے، اور آگے سمندر اور اس کے پانی میں ڈوب جانے کا بھی تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو لا تخاف درکن من فرعون ولا تخشى من الغرق فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، پس بنا دیجئے ان کے لیے راستہ دریا میں خشک۔ لا تخاف درکن، اس حال میں کہ آپ کو خوف نہیں ہوگا فرعون کے تعاقب کا، ولا تخشى، اور نہیں آپ ڈریں گے پانی میں ڈوبنے سے۔ تو جاتے ہوئے جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر قریب آ رہا ہے، تو وہ کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو پا لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کی وحی تھی، فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور ہماری رہنمائی کرے گا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنی لشکروں سمیت، بِجُنُودِهِ مَعَ جُنُودِهِ، رَكِبَ الْأَمِيرُ بِسَيْفِهِ، عربی میں کہتے ہیں امیر اپنی تلوار کے ساتھ سوار ہوا، تو یہاں بِجُنُودِهِ یعنی مَعَ جُنُودِهِ۔ فَأَتْبَعَهُمْ، پیچھا کیا، یعنی یہ لفظ اتبع جو ہے یہ تبعہ کے معنی میں ہے، تبعہ اور اتبع دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ اب فرعون نے پیچھے کیا، تو کیوں پیچھا کیا؟ جبکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ راستے جو بنے ہیں یہ میری کوئی کارکردگی تو نہیں ہے، یہ میرا کوئی کمال تو نہیں ہے، اور وہ تو بھاگ نکلے ہیں اور وہ میرے مخالف اور دشمن ہیں، اب انہی کے راستے میں دریا کے بیچ میں سے ہو کر میں نکل جاؤں، یہ تو عقل کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اس کے لیے بعض اسرائیلی روایات میں بہت ساری باتیں
وہ واقعات تفسیروں میں ملتے ہیں۔ مثلا یہ کہ وہ فرعون کا گھوڑا تھا، وہ گھوڑے پہ سوار تھا، تو جبریل امین گھوڑی پہ سوار ہو کے آیا اور وہ گھوڑی اسی راستے پہ جبریل دوڑا گیا تو پیچھے سے فرعون کا گھوڑا اس کے پیچھے ہو گیا۔ امام رازی نے کہا یہ تو ناقابل فہم بات بھی ہے۔ اور پھر کہا نہیں، فرعون اصل میں بادشاہ تھا، بادشاہ لشکر کے درمیان میں ہوتا ہے، تو جاتے جاتے جب وہ اندر داخل ہوئے دریا میں تو لشکر کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ پہلے داخل ہوا، یہ ایک ٹیسٹ تھا، تو پتہ چلا کہ ان کو تو کچھ نہیں ہوا، تو فرعون بھی اندر داخل ہوا۔ پھر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس نے اتنی عقل مندی سے یہ کام کیا ہو۔ جب انسان کی ہلاکت کا وقت آتا ہے تو پھر عقل خراب ہو جاتا ہے، پھر کام عقل نہیں کرتا ہے۔ ورنہ کم از کم ان کو اتنی بات تو سمجھ لینی چاہیے تھی کہ دریا میں راستے کیسے بنے، اتنی بات سمجھ لینی چاہیے تھی کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اور اتنی بات سمجھ لینی چاہیے تھی کہ جو راستے ان کے لیے بنے ہیں، کیا یہ سمندر میرے لیے سمندر کی موجیں بھی ٹھہری رہے گی؟ وہ اصل میں بے سوچے سمجھے بس اندر داخل ہوا۔ انتقام کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ پھر سوچنے کا موقع نہیں دیتا ہے۔ تو فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو چھا گیا ان پر دریا، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، پس گھیر لیا ان کو دریا میں، دریا کی موجوں میں سے، ما غشیہم، ان موجوں نے جنہوں نے ان کو گھیر لیا۔ یہاں جو ما ہے، ما یہ اصل میں اس غشیہم کا فاعل ہے۔ دریا میں سے ان موجوں نے ان کو گھیر لیا جن موجوں نے گھیرا۔ تو یہ جو انداز ہے یہ ابہام والا انداز ہے۔ ابہام کا انداز بلاغت میں عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان عظیم موجوں نے ان کو آ کر دبوچا کہ جو بیان سے باہر ہے، جو بیان سے باہر ہے، یہ اس طرح کا ایک انداز ہے۔ جن موجوں نے گھیرا ان موجوں نے گھیرا، یعنی وہ ایک بہت عظیم اور خطرناک منظر تھا۔ تو عظمت کے لیے ابہام کا استعمال یہ بلاغت ہے۔ اگرچہ اور بھی توجیحات ہوئی ہیں، مثلا یہ کہ گھیرا ان کو موجوں میں سے بعض ان موجوں نے، جن بعض موجوں نے ان کو گھیرا تھا، اس لیے کہ پوری دریا کا پانی تو ان پر نہیں آیا تھا، پانی کا ہی کچھ حصہ ہی آیا تھا۔ تو ابن الانباری کا قول تفسیر زاد المسیر میں نقل کیا گیا ہے کہ البعض الذی غشیہم، ان کو بعض ان موجوں نے گھیر لیا جن موجوں نے ان کو گھیرا۔ تو یہ ما بعضیت کے لیے ہے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ بلاغت ہے جس میں ان موجوں کی عظمت بیان کرنا اور ہیبت بیان کرنا مقصد ہے۔ یا صاحب تفہیم نے جو معنی کیا ہے کہ جیسے چھا جانے کا حق تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَى، اور رہنمائی نہ کی۔ یہ فرعون کے اس دعوے کی تردید ہے جو سورۃ حامیم المومن کی آیت نمبر 29 میں فرعون نے لوگوں سے کہا تھا کہ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں وہ بالکل صحیح راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحکماً فرمایا بطور استہزاء اور طنز کے کہ فرعون نے تو ان کی کوئی ہدایت اور رہنمائی نہیں کی، اور اس میں کفار مکہ کے لیے شدید تنبیہ اور وعید ہے کہ جس قوم نے فرعون جیسے گمراہ لیڈر کو اپنا لیڈر بنا کر ان کے پیچھے پڑ گئے اور کوئی رہنمائی حاصل نہ کر سکے، تو اگر تم نے بھی گمراہوں کو اپنا لیڈر بنا دیا تو تمہیں کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ اضل کی تاکید ہو گئی وما ہدا میں، گمراہ کر دیا اور رہنمائی نہیں کی۔
اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے رضی اللہ عنہما کا کہ اضل قومہ وما ہدی نفسہ، اس نے اپنی قوم کو بھی گمراہ کر دیا اور خود بھی اس نے اپنے نفس کو ہدایت نہیں دی۔ اور وما ہدی سبیل النجات، نجات کا کوئی راستہ اس نے قوم کو نہیں بتایا۔ تو یہ وما ہدا میں جامعیت ہے، یعنی دنیا میں بھی کوئی رہنمائی نہ کر سکا اور آخرت میں تو اس کی تباہی ہے ہی، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اغرقوا فادخلوا نارا، غرق ہو گئے اور آگ میں داخل ہو گئے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل تحقیق کے ساتھ ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم تمہارے دشمن سے۔ اس آیت میں غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل پر 3 انعامات کا ذکر ہے۔ ایک انعام تو امن والی نعمت اور انعام ہے کہ اللہ نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے مقدم نعمت ہے، اس لیے کہ کسی ضرر اور تکلیف کا دور کرنا یہ نعمتوں میں اولین نعمت ہوتی ہے۔ فائدے کا حصول تو ضرر کے دفع کرنے پہ مقدم ہوتا ہے، دفع ضرر مقدم ہوتا ہے فائدے کے حصول سے۔ تو قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن فرعون سے، وہ فرعون جو تم سے بگاڑ لیتا تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا، طرح طرح کے مظالم کرتا تھا۔ یہ نعمت امن ہے۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا طور کی دائیں جانب کا۔ یہ دوسری نعمت ہے جس کو نعمت کتاب کہا جاتا ہے، اور یہ ایک روحانی نعمت ہے۔ امن کی نعمت کے بعد تمہیں یہ روحانی نعمت بھی ملی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں رہنمائی کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے ایک کتاب دی جائے گی، اور وہ کتاب اس کا نزول تو نبی پر ہوا، لیکن وَوَاعَدْنَاكُمْ، یہ کم کا لفظ جو جمع ہے یہ اصل میں اس لیے ہے کہ اس کتاب کی روحانیت اور اس کے احکام تو پوری امت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو وَوَاعَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا جانب الطور الایمن، طور کے دائیں جانب کا۔ طور کے دائیں جانب کا مراد کیا ہے؟ اصل میں طور کا کوئی دایاں بایاں نہیں تھا، بلکہ مصر سے شام کی طرف جاتے ہوئے جو کوہ طور ہے وہ دائیں جانب پر ہی پڑتا تھا۔ تو اس کا معنی کوہ طور ہی کا کوئی دایاں جانب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ طور پہاڑ ہیں جو کہ تمہارے راستے میں دائیں جانب میں پڑتا ہے۔ تو الایمنہ اس جانبہ کی صفت ہے، وہ طور جو دائیں جانب ہے۔ اور بعض نے الایمن کو یمن سے برکت کے معنی میں لیا ہے، یعنی مبارک طور کی جانب میں اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ تمہیں کتاب تورات ملے گی۔ جب یہ قوم بنی اسرائیل دریا پار کر گئی تو وہاں ابتدا میں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو اپنے بتوں کی آلہہ کی عبادت کرتی تھی، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جھڑکا کہ تم کیا جاہل قوم ہو، اللہ نے اتنی نعمت کی، تمہیں نجات دی، اور تم اب شرک کی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ان سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تمہاری رہنمائی کے لیے تمہیں ایک کتاب دے گا جس پر چل کر تم جنت کو، مغفرت کو، آخرت کو حاصل کر سکو گے۔ تو یہ وہ دوسری نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں عطا کی، ایک تو تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، اور دوم یہ کہ تم سے وعدہ کیا کتاب کا، اور پھر اس میدان میں تمہارے لیے جسمانی اور ظاہری نعمت بھی عطا کی، جو من و سلوہ کی صورت میں وہاں جب کھانے پینے کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے من و سلوہ عطا فرمایا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ،
اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوا۔ یہ تیسری نعمت ہے جس کو نعمت ظاہری یا نعمت جسمانی کہا جاتا ہے۔ من ایک خاص قسم کی غذا تھی جس کا نام ترنجبین آیا ہے تفسیروں میں۔ یہ ایک میٹھی غذا تھی، سفید رنگ کی تھی اور برستی تھی اوپر سے درختوں پر، اور اس کو لوگ شربت بھی بنا لیتے ہوں گے، اس لیے کہ پانی میں ملانے پہ کوئی میٹھی چیز سے تو شربت بھی بنتی ہے۔ لیکن اس کا معنی شربت سے یا شہد سے یا اس طرح کی دور دراز چپاتی وغیرہ کے معانی، یہ سب شاذ معانی ہے۔ اصل میں یہ ایک غذا تھی جو ذائقے میں بڑی میٹھی اور لذیذ تھی اور سفید رنگ کی تھی، اور یہ اللہ نے غیب سے ان کو عطا کی۔ یہ اس وقت کی ایک غیبی غذا تھی۔ والسلوى، اور یہ سلوہ پرندے تھے جس میں اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ بٹیر یا اس کے مانند پرندے تھے جن کو وہ کھاتے تھے، اور یہ بات کہ تفسیروں میں آئی ہے کہ وہ بالکل بنی ہوئی بٹیریں آیا کرتی تھی، یہ بات پائے ثبوت تک نہیں پہنچی ہے۔ بس یہ کہ اللہ نے وہاں ان کے لیے ان پرندوں کا، بٹیروں کا بھی انتظام فرمایا اور من کا بھی انتظام فرمایا۔ میٹھا اور نمکین دونوں دیتی، بلکہ تفسیروں میں یہ بھی ہے کہ میٹھا تو بعد میں ہوتا ہے اور سلوہ کو پہلے ہونا چاہیے تھا، یہاں من کو سلوہ پر مقدم کیوں کیا؟ اس لیے کہ المن تو میٹھا ہے، میٹھا تو لوگ بعد میں کھاتے ہیں۔ تو جواب دیا ہے کہ یہ جس طرح اس کا نزول غیبی تھا، اس کا کھانا بھی غیبی تھا، بعض تفسیروں میں یہ، اور بعض کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو من ہے اس کا نزول زیادہ عجیب اور خرق عادت تھا بنسبت سلوہ کے، تو اس کو مقدم کر دیا۔ اور ان آیات میں جو فواصل الآیات ہے اس کے حساب سے بھی یہ زیادہ فٹ ہے کہ المن والسلوہ۔ من جو ہے وہ جو ہے کاربوہائیڈریٹس ہوا اور سلوہ جو ہے پروٹینز ہوا۔ ہاں تو دونوں ہے، لیکن اس صورت میں یہ کہ تقدیم و تاخیر پر بھی تفسیر بحر المحیط میں ابو حیان اندلوسی نے بحث کی ہے۔ خیر وہ سورہ بقرہ کا موضوع ہے اصل میں، وہاں پر مفسرین نے یہاں اس پر بہت زیادہ ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق کا پہلو کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق کا پہلو یہ ہے کہ ہم نے گمراہ لوگوں کو اپنا رہنما اور لیڈر نہیں بنانا چاہیے، ورنہ تو وہ خود بھی ہلاک ہوتے ہیں اور تمہیں بھی ہلاک کر کے رکھیں گے۔ تو یہ وَلَقَدْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ میں ہمارے لیے رہنمائی کی بات ہے۔ دوم یہ کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور یہ بڑی نعمت ہوتی ہے کہ تمہیں امن کی نعمت مل جائے، اور یہ بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب عطا کی ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کھانے پینے کی فراوانی کر دی۔ تو وہ انہیں جو من و سلوہ کی نعمت غیبی ملی تھی وہ تو ایک عظیم نعمت تھی۔ آج اس کے مقابلے میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں جس طرح کے کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی رکھی ہے وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ فاقوں سے مرتے تھے، اب تو لوگ زیادہ کھا کے مرتے ہیں، اس لیے کہ یہ شوگر، بلڈ پریشر یہ کم کھانے سے تو نہیں ہوتا ہے، یہ تو زیادہ کھانے سے ہوتا ہے۔ تو پہلے تو کم کھانے سے لوگ مرتے تھے، فاقوں سے مرتے تھے، اب تو زیادہ کھا کے مر رہے ہیں، لیکن زبان پر شکایت ہی شکایت۔ پرانے زمانے میں بادشاہ بھی وہ سفر جو مہینوں میں کرتے تھے، آج ایک عام آدمی بھی بس میں بیٹھ کر اس کو 2 دن پشاور تک جانا ہو تو 2 دن میں چلو وہ سفر طے ہو جائے گا، لیکن زبان پہ واویلا۔ یہ سفر جو پشاور تک کا ہے یہ بادشاہ لوگ مہینوں میں طے کرتے تھے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور بادشاہوں کو خادم کھڑے ہو کے پنکھا کرتے تھے۔ آج اگر غریب آدمی کو بھی پنکھا چل رہا ہو تو فریاد ہی فریاد ہے، یعنی بجائے فریاد کرنے کے شکر کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے۔ ان انعامات میں یہ ذکر ہے کہ ان کا من و سلوہ دیکھ کر صرف یہ نہ کہنا کہ ان پر تو من و سلوہ کا نزول ہوا۔ ہمیں جو کھانے پینے کی چیزیں ملی ہے وہ آپ دیکھیں کہ
وہ اس زمانے میں بہت زیادہ اس کی بھی فراوانی ہے، وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس پر ہم نے کتنا شکر ادا کیا۔ تو قرآنی آیات کو صرف اس واقعے اور کہانی کی حیثیت سے ہی نہیں دیکھنا ہے، ہم نے کچھ گرامر کی چیزیں بھی لے لی اور کچھ چیزیں جو ہے تعلیمی نوعیت کی بھی لے لی، لیکن اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور کس قسم کے نظریے اور عمل کی ترغیب دی جا رہی ہے، وہ تو سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کی، من طیبات یعنی یہ حلال چیزیں، من طیبات یعنی یہ لذیذ چیزیں، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کی پاکیزہ چیزوں میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کیا ہے؟ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو چیز حلال کی ہے، تم حلال سے تجاوز کر کے حرام کی طرف مت جاؤ، اور یہ کہ اس میں اسراف نہیں کرو، جو کچھ تمہیں اللہ نے نعمت عطا کی ہے اسراف نہ کرو۔ حلال سے حرام پہ جانا اسراف ہے، اور ناشکری نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے تو کہا تھا کہ ہمیں تو ساگ اور سبزیاں اور پیاز اور مسور کی دال چاہیے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو ولا تطغوا فیہ، شکر بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہ شکر ایسی نعمت ہے جو موجودہ نعمتوں کو قید کر لیتی ہے اور یہ آئندہ کی نعمتوں کا شکار کر لیتی ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کہ الشکر قید الموجود وصید المفقود، یہ موجود کے لیے قید ہے، یعنی جو نعمتیں ہیں اس کو قید کرنے کے لیے شکر کرو تو وہ نعمتیں تمہارے پاس رہے گی، اور مزید ان نعمتوں کے بڑھانے کے لیے جو تمہارے پاس جو چیزیں نہیں ہیں اس کے لیے بھی شکر درکار ہے۔ شیطان کی پوری اور اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ ناشکرہ بن جائے، اور یہ اس نے سورہ اعراف میں اپنے ٹاسک میں ذکر کیا تھا کہ اکثر بندوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ بندہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کی نسبت منعم کی طرف کرے، یہ نہیں کہ یہ میں نے کیا، یہ میں سے انسان خراب ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی دین و عطا ہے، یہ اسی کا انعام ہے، اور یہ جو نعمت ملی ہے اس کو اس رب کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ یہ عملاً شکر ہے اور شکر کی حقیقت ہے، اور پھر زبان سے بھی اس منعم کے لیے رطب اللسان ہو بندہ کہ اس زبان پہ بھی الحمدللہ کی ثنا جاری ہو۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ اور حد سے تجاوز نہ کرنا اس میں، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي تو لازم ہو جائے گا تم پر میرا غضب۔ یہ جو یحل کا لفظ ہے عربی میں حل یحل، اور ایک ہے حل یحل، ایک یحللو ہے ایک یحللو ہے۔ جو یحللو ہے اس کا معنی واقع ہونا، نازل ہونا، اور جو یحللو ہے اس کا معنی لازم ہونا۔ حل الدین، حل الدین یعنی قرضہ واجب ہو گیا، لازم ہو گیا، تو یہاں جو لفظ ہے وہ یحلل ہے اور فیحلہ ہے۔ اس لیے تفسیر زاد المسیر میں ابن جوزی نے اس کا معنی کیا ہے کہ فتجب لکم عقوبتی، فیحل لکم فیحل علیکم، یعنی پس لازم ہو جائے گا تم پر میرا غضب۔